قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين، لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. آج کا دن امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے، اور چھوٹے بچے خاص طور پر ظاہر ہے کہ کل کی گفتگو جو ہماری ہوئی تھی جس لیول پر تھوڑا سا اس سے اور ہلکی گفتگو آج ہم کریں گے. چھوٹے بچوں سے گزارش ہے میری طرف دیکھیں. آپ لوگوں کو کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں، آپ صرف میری طرف دیکھیں گے تو مجھے ایسا لگے گا کہ میری بات آپ کو پہنچ رہی ہے، اور آپ کے چہروں سے مجھے سمجھ میں آ جائے گا کہ کتنی سمجھ میں آئی اور کتنی نہیں آئی. ٹھیک ہے؟ چھوٹے بچے صحیح ہے؟ ایسا کریں گے سب مل کے صلوات پڑھیں محمد والے محمد. آج ولادت ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام. کون سے امام ہیں ہمارے؟ دوسرے امام ہیں. ان کے والد کا نام کیا ہے؟ امام علی علیہ السلام. ان کی والدہ محترمہ کا نام کیا ہے؟ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. ان کے ولادت کا سن آج دن کون سا ہے؟ کون سی تاریخ ہے آج؟ 15 ماہ رمضان. 15 ماہ رمضان سن 3 ہجری. ویری گڈ. یہ بیسک ہمارے پاس انفارمیشن آپ لوگوں کے پاس ہے ماشاءاللہ، یاد بھی ہے آپ لوگوں کو. بہترین. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی ہے تو تاریخ کے اعتبار سے یوں کہا جائے کہ رسول کے گھرانے میں جب ابتریت کا طعنہ دیا گیا، آپ نے سورہ کوثر سنی ہے، سورہ کوثر میں بھی اس بات کا اشارہ ہے کہ رسول کو لوگ بے اولاد ہونے کا طعنہ دیتے تھے. ابتر انا شانئک ابتر، یعنی بے اولاد ہونے کا طعنہ دیتے تھے. اس ابتریت کے طعنے پر پروردگار عالم نے کوثر عطا کرنے کا وعدہ کیا، اور یہ تاریخ نے لکھا کہ اس کے بعد سیدۃ نساء العالمین بضعۃ الرسول حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت ہوئی. اور یوں ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں اور علماء سے سنتے ہیں کہ پروردگار عالم نے بیٹی کے ذریعے سے رسول کی نسل کا آغاز کیا. دنیا میں بیٹوں کے ذریعے سے نسل چلا کرتی تھی، رسول کی نسل کو پروردگار عالم نے بیٹی سے قرار دیا. لیکن
جب یہ بیٹی بڑی ہوئیں اور ان کے گھر میں سب سے پہلی اولاد، جب نسل کا آغاز ہے تو پھر ان کی بھی تو اولاد ہوگی نا، تو سب سے پہلی اولاد جو دنیا میں آئی ہیں ان کا نام ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو تاریخ میں، اب میں خاص طور پر بچوں سے گزارش ہے توجہ سے سنیے گا، اب میں تھوڑا سا یعنی بڑوں کے لیے بات کر رہا ہوں۔ آپ نے عقیقے سے متعلق بات سنی، کسی کو پتہ ہے عقیقے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کتنوں کو پتہ ہے؟ صرف ہاتھ کھڑا کیجئے۔ اوکے، عقیقہ کہتے ہیں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، یہ تو باتیں شروع ہو گئی، اس میں تو مزہ نہیں آئے گا، آپ میری طرف سنیں گے تو پھر میں بات کروں گا، میری طرف دیکھیے گا سب۔ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو مستحب ہے، سنت ہے کہ اس کے لیے 7ویں دن ایک جانور ذبح کیا جائے، چاہے وہ بکرا ہو، بکری ہو، دمبا ہو، کوئی بھی جانور جو اس کا عقیقہ کہلاتا ہے۔ ایک طرح سے میں سمجھانے کے لیے جملہ کہوں تو اس کا صدقہ اتر جاتا ہے۔ یہ جو احکام شریعت کے اندر، یہ جو چیزیں شریعت کے اندر وارد ہوئیں، یہ سب سے پہلے اسی مولود یعنی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو اللہ کے رسول نے ان کا عقیقہ فرمایا۔ یہاں سے یہ والی بات، یہ مستحبات اور یہ تمام چیزوں کی گہرائیاں کھلنا شروع ہوئی۔ اچھا، آسان کرتے ہیں بات کو۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئے 3 ہجری، 3 ہجری میں کون سی جنگ ہوئی تھی اسلام کی؟ نام بتائیے۔ احد۔ 2 ہجری میں کون سی ہوئی تھی؟ غزوہ بدر۔ غزوہ بدر 2 ہجری میں ہو چکی۔ غزوہ احد 3 ہجری کی جنگ ہے، یعنی جب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے وہ سال کون سا سال تھا؟ غزوہ احد والا سال تھا۔ اچھا، اس کے بعد پھر مسلسل جنگیں، یہ تو ابتدائی سالوں کی 2 جنگیں تھیں۔ اس کے بعد اسلام نے بہت سارے دشمنوں کا مقابلہ کیا، رسول اور رسول کے ساتھیوں نے بہت ساری جنگیں لڑی، اور مسلسل خیبر کی جنگ آپ نے سنی ہوگی، حنین کی جنگ آپ نے سنی ہوگی، خندق کی جنگ آپ نے سنی ہوگی، غزوہ ذات السلاسل آپ نے سنا ہوگا، جنگ موتا کا تذکرہ سنا ہوگا، اور بہت ساری جنگوں کے سلسلے ہیں کہ جو اس کے بعد مسلسل مسلمانوں اور ان کے مخالفین، مشرکین، یہودی، اس طرح کے لوگوں کے درمیان مسلسل ہوتی رہی۔ تاریخ کے اعتبار سے یعنی یوں کہا جائے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد ایسا نہیں رہا کہ مسلمان بڑے سیف تھے، مسلمان بڑے ساؤنڈ تھے اور ایک طرف سے مثال کے طور پہ بالکل سیکیور ہو کے بیٹھے ہوئے تھے، بلکہ مسلسل یہ حالات تھے کہ اسلام پر حملہ ہو رہا تھا، مدینہ پر حملہ ہو رہا تھا، مدینہ والے مسلمانوں کو للکارا جا رہا تھا اور مسلسل جنگیں ہو رہی تھیں۔ تو یہ جو دور گزرا ہے مسلسل جنگوں کا دور، جتنی جنگیں ہیں 11 ہجری تک یعنی رسول کے زمانے کی یعنی ان کے حیات تک جتنی جنگوں کا سلسلہ ملتا ہے وہ اسی دور کا سلسلہ ہے، اور یہی بچپنا ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا۔ یہ ہو گئی بچپنے کی بات۔ تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں۔ 11 ہجری میں تھوڑا سا خاکہ آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ زندگی کا خاکہ کیا ہے، پھر اس کے بعد واقعات سناؤں گا، واقعات کو انجوائے کیجیے گا۔ اس کے بعد 11 ہجری میں کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ بولے سب کو پتہ ہونا چاہیے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور 11 ہجری میں ایک اور بڑا واقعہ کون سا پیش آیا؟ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا بھی اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ یہ 2 بڑی شہادتیں 11 ہجری میں پیش آئیں۔ اب آپ سوچیں کہ امام حسن مجتبیٰ کی جہت سے ہم دیکھ رہے ہیں، ان کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، تو 3 ہجری میں ولادت، 11 ہجری کے سٹارٹ میں ہی اللہ کے رسول دنیا سے رخصت ہوئے، تقریباً 6-7 برس کی عمر تھی، بچپنے کے عالم نے، اور انہوں نے اپنے نانا کی شہادت، اپنے نانا کی وفات دیکھی، پھر اس کے بعد ان کی والدہ محترمہ کی شہادت دیکھی،
اور جس طرح سے مدینہ کے حالات تھے، میں خاص طور پہ بڑے لڑکوں سے مخاطب ہوں، جیسے مدینہ کے حالات تھے، میرا اشارہ کہاں پر ہے؟ ابھی میں نے ذکر کیا کہ رسول اور رسول کے بعد جو حالات پیش آئے، جس کے بعد سیدہ کونین 75 اور 95، یہی ذکر کیا جاتا ہے نا کہ رسول کے بعد شہزادی کتنے دن زندہ رہیں؟ 95 ڈیز زندہ رہیں یا 95 ڈیز زندہ رہیں؟ کیا واقعات پیش آئے کہ شہزادی اپنے بابا کا غم مناتے مناتے اس دنیا سے رخصت ہو گئیں، مسلسل ماتم کر رہی تھیں، مسلسل گریہ کر رہی تھیں، مسلسل غم میں تھیں۔ تو جس گھر میں یہ کیفیت ہو، اس گھر کے چھوٹے بچوں کا عالم کیا ہوگا؟ اگرچہ ائمہ معصومین علیہم السلام میں ہم اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ اگر وہ کم سن ہیں تو کچھ جانتے نہیں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، بلکہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، دونوں سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اور امام معصوم جب دنیا میں آتے ہیں تو خدا کی طرف سے وہ علم لے کر آتے ہیں، ان کے ایسا نہیں ہوتا کہ دنیا میں آ کے سیکھ رہے ہیں، دنیا میں آ کے مثال کے طور پہ تمام چیزوں کا علم ہو رہا ہے، ہماری طرح نہیں ہے، امام معصوم ہیں۔ حتیٰ ایک جملہ میں آپ کے سامنے عرض کروں بہت ہی سلائٹلی کہ روایت میں یہ ذکر ہے کہ جو بعض علماء نے پڑھی، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ماہ مبارک میں۔ ایک روایت میں اس انداز سے ذکر ہے کہ ظہر کی نماز شہزادی نے پڑھی، اس کے بعد امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور اس کے بعد شہزادی نے عصر کی نماز پڑھی ہے۔ شہزادی کے القاب میں سے ایک لفظ ذکر کیا جاتا ہے بطول، شہزادی کے القاب میں سے ایک ذکر کیا جاتا ہے عذرا، یعنی پاکیزہ، ہر طرح کی نجاست سے پاکیزہ۔ یہ روایت جہاں سے آئی ہے، اب میں وہ تفصیلات نہیں بیان کر رہا، جن صاحبہ نے نقل کی ہے ان کا نام بھی نہیں لے رہا، لیکن یہ روایت اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ شہزادی کو پروردگار عالم نے کتنا بڑا رتبہ عطا کیا اور کیسی عصمت کبریٰ پر فائز فرمایا۔ بس یہ جو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت ہے ماہ رمضان کے اندر، اور اس ولادت کے بعد میں آپ سے کہا کہ بچپنا کیسے عالم میں گزر رہا ہے۔ بہرحال تکلیفیں تو ہیں، مشکلات تو ہیں، پریشانیاں تو ہیں، مسلسل امی پر ظلم کیا جا رہا، مسلسل مادر گرامی گریہ و بکا کر رہی ہیں، مسلسل ماں کو دیکھ رہے ہیں کہ بیت الحزن جا کر ماتم کرتی ہیں، اور اس کے بعد ماں دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، بی بی زینب سلام اللہ علیہا، بی بی ام کلثوم سلام اللہ، کتنا بڑا دکھ ہوگا جب اتنی کم سنی کے عالم میں ماں دنیا سے چلی جائے۔ یہ حالت بھی دیکھی۔ اس کے بعد کا دور نظر آتا ہے، اب میں تھوڑا سا آگے بڑھ رہا ہوں، 11 ہجری کے بعد اب یہ دور ہے کہ جہاں پر مسلمانوں کی بے رخی دیکھی، یہاں پر معاشرے کے برے حالات دیکھے، ایسے حالات بھی دیکھے۔ اب یہ جملہ چھوٹے بچے بھی خاص طور پہ سنیے گا، اب وہ حالات بھی دیکھے کہ جہاں ہم اور آپ سنتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں کہ کائنات میں رسول خدا کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وصی رسول حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا مقام ہے۔ کتنے فضائل ہیں، کتنے مناقب ہیں، کتنی ایسی روایتیں اور حدیثیں موجود ہیں کہ امام علی علیہ السلام سے متعلق رسول خدا نے ارشاد فرمائے۔ قرآن مجید میں پروردگار عالم نے کتنی آیتیں مولا کائنات کی فضائل میں بیان فرمائیں، اس کے باوجود ہم چونکہ ایک ہستی سے متعلق بات کر رہے ہیں، اس لیے پرومیننٹلی میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا نام لے رہا ہوں، لیکن صرف ایک کی مصیبت نہیں ہے، تمام اولادوں کی، تمام گھر والوں کی۔ یہ حالات بھی تاریخ نے دکھائے، اور یہ مظلومیت مولا کائنات کی لکھی کہ ممبروں سے مولا کائنات کے خلاف نازیبہ کلمات کہے جاتے تھے،
جمعے کے خطبے کے اندر مولا کائنات کے متعلق گالیاں دی جاتی تھیں. کوئی تصور کر سکتا ہے؟ کوئی سوچ سکتا ہے مولا کائنات کے متعلق ایسی بات کوئی کرے؟ اور وہ بھی چھپ کر نہیں، کھلے عام سب کے سامنے ممبر پہ جا کے، خطبہ جمعہ کے اندر، بعض لوگ نمازوں کے اندر اس طرح سے مولا کائنات کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا. میں مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں، مثال دیتا ہوں، کوئی اس کے اندر مقابلہ مقایسہ نہیں ہے، کوئی کمپیریزن نہیں ہے، لیکن ایک سمجھانے کے لیے بات کرتا ہوں. کوئی انسان آپ کے امی کو برا بولے تو آپ کو اچھا لگے گا؟ برداشت کر سکیں گے؟ آپ کے ابو کو کوئی گالی دے آپ کو برداشت ہوگا؟ ایک دفعہ بھی برداشت نہیں ہوگا. جبکہ ہم بھی گنہگار ہیں، ہمارے امی ابو بھی گنہگار ہیں. چھپ کر گالی دے، صرف ایک بندے نے سنا ہو تب بھی برداشت نہیں ہوگا. اہل بیت نے یہ دکھ دیکھا ہے کہ مسلسل کئی برسوں تک مولا کائنات کو چھپ کر نہیں، علل اعلان گالیاں دی جاتی رہی. یہ دور بھی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے دیکھا، اور یہ تاریخ چلتی ہے آگے، اور اسی انداز سے یہ مظلومیت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی نظر آتی ہے. یہ حصہ پھر اس کے بعد مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شادی، ان کی اولاد، اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے. اور جب 40 ہجری، یہ تمہید ذہن میں رکھیے گا، جمعے کے روز جب ہم بات کریں گے مولا کائنات کی شہادت سے متعلق، تو یہ بات اس کی تمہید میں نے آپ کے سامنے عرض کی، یہ میں کنیکٹ کروں گا وہاں پر. ہے توجہ؟ ادھر میری طرف دیکھیں گے، چھوٹے بچے میری طرف دیکھیں گے آج؟ ہاں میری طرف دیکھیں، شاباش. سب مل کے صلوات پڑھیں. تو اب توجہ رکھیے گا میری طرف، ادھر میری طرف دیکھیں بیٹا، دیکھیں میری طرف دیکھیں تو مجھے سمجھ میں آئے گا. پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ جب امام علی علیہ السلام کی 40 ہجری میں تقریباً، اب بعض روایت کا اختلاف ہے، 40 41 مختلف ذکر ہے، لیکن 40 ہجری مشہور ہے، شہادت ہوئی مسجد کوفہ کے اندر. اس کی تفصیلات انشاءاللہ جمعے کو بیان کریں گے. مولا کی شہادت ہوئی، اس کے بعد کے حالات ہیں. اب کہا جائے کہ امام حسن علیہ السلام کا دور امامت جو شروع ہوا اس کے بعد شروع ہوا. یہ بات میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہ رہا تھا. اور یہ دور امامت، اگر میں آپ سے سوال کروں یا کوئی آپ سے پوچھے کہ دور امامت امام حسن علیہ السلام کا کب شروع ہوا، تو مولا کائنات کی شہادت کے بعد 40 ہجری. اور شہادت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی کب ہوئی؟ 50 ہجری، جو مشہور تاریخ ہے. یعنی یہ 10 سال گزرے ہیں جو امام حسن علیہ السلام کی امامت کا دور گزرا. اس دور میں بڑی مشکلات دیکھیں، بڑے مسائل کو فیس کیا، بڑے لوگوں کے مسائل دیکھے. لیکن میں آپ کے سامنے آج ان چیزوں کا تذکرہ نہیں کر رہا. اب میں ذرا سا بات کو سمیٹ رہا ہوں، 2-3 واقعات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. پروردگار عالم نے، ابھی میں نے جو آیات پڑھی سورہ واللیل کی آیات تھی، ابتدائی آیات بھی ترجمہ نہیں درمیان سے، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. پروردگار عالم نے فرمایا ہے کہ جو شخص عطا کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ عطا کرنے کا مطلب کیا؟ دینا. عطا کرنے کا مطلب کیا؟ دینے کا مطلب کیا دینا؟ آپ جب فقیر کو پیسے دیتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ دیتے ہیں. پیسے آپ دیتے ہیں. اچھا، مثال کے طور پہ آپ کے کپڑے پرانے ہو گئے، آپ کسی غریب کو کپڑے دیتے ہیں. آپ مثال کے طور پر آپ کے جوتے پرانے ہو گئے، آپ جوتے کسی کو دیتے ہیں. آپ مثال کے طور پر کسی کو، آپ کے دوست کو، آپ کے مثال کے طور پہ کولیگ کو، آپ کے کلاس فیلو کو پین، پینسل، دوسری چیزیں، ربر، شارپنر، اسٹیشنری کی ضرورت تھی، آپ اپنے دوست کو دیتے ہیں. اسی طریقے سے یہ سارا کیا ہے؟ دینا. اور دینا اللہ کو پسند ہے. کیا ہے؟ دینا اللہ کو، سب مل کے یہ والا جملہ بولیں، دینا اللہ کو پسند ہے. اچھا، ایک چیز تو یہ ہو گئی کہ دینے میں پیسہ بھی دیا جا سکتا ہے، اپنی کوئی چیز بھی دی جا سکتی ہے. اچھا، اور کیا دیا جا سکتا ہے؟ کوئی مثال دے گا؟ اور یہ بھی چیز ہوئی نا، کھانا دیا جا سکتا ہے. اور
کپڑے ہو گئے اور پانی بھی ہو گیا اور علم. آپ کو ایک نالج ہے, آپ کے کلاس فیلو کے پاس ہوم ورک نہیں ہے, آپ کے پاس ہے. آپ مثال کے طور پہ ایک میتھمیٹکس, سائنس, کوئی بھی چیز آپ کو کلاس میں پڑھائی گئی, آپ کو سمجھ میں آ گئی, دوسرے کو سمجھ میں نہیں آئی, آپ کے پاس وہ نالج ہے, دوسرے کے پاس. اب آپ اپنی نالج دیں گے یا نہیں؟ جب دیں گے تو یہ بھی دینا کہلائے گا. ٹھیک ہے, یہ بھی کیا کہلائے گا؟ کیا کہلائے گا؟ ہاں, ابھی آدھے بچے سو گئے. کیا کہلائے گا؟ ہاں, دینا کہلائے گا. اچھا, اور میں 2 مثالیں اور دیتا ہوں آپ کو. مثلاً اب میں جنرل سوسائٹی کی مثال دے رہا ہوں. فرض کر لیں انہوں نے ایک اچھی مثال دی تھی, علم دینا. اس کی مثالیں یہ بھی ہیں اور بھی ہیں, مسئلہ بتانا بھی ہے, کوئی اور چیز آپ جانتے ہیں وہ بتانا بھی ہے, کسی کی ہیلپ آؤٹ کرنا, کسی بھی. مثلاً آپ دیکھتے ہیں ایسے واقعات آپ نے سنے ہوں گے, ایسے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا, ڈاکٹرز, وہ کسی غریب کو علاج کروانے آتا ہے تو اس کو پیسے لیے بغیر دوا دیتے ہیں. یہ کیا ہے؟ دینا ہے یا نہیں ہے نا؟ اس کی مثال کے تو اپنی کنسلٹیشن فیس بھی نہیں لیتے. دینا ہے یا؟ وہ انہوں نے کیا دیا؟ اپنی جو صلاحیت تھی, اپنا جو علم تھا, اپنا جو تجربہ تھا وہ دیا. چلو ڈاکٹر میں آتا ہے. ایک دوسری مثال دے رہا ہوں معاشرے کے ایسی چیزوں کی مثال جہاں پہ آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ دینا اس کو بھی بولتے ہیں اور اچھا کام یہ بھی ہے. مثلاً آپ نے دیکھا ہوگا کوئی کارپینٹر لکڑی کا کام کرتا ہے, کوئی الیکٹریشین الیکٹرک کا کام کرتا ہے, کوئی پلمبر نل ٹھیک کرتا ہے, کوئی مثال کے طور پہ مزدور مزدوری کرتا ہے, کوئی گاڑی ٹھیک کرنے والا وہ گاڑی ٹھیک کرتا ہے. کبھی ایسا ہوتا آپ نے دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا کہ وہ بھی بعض اوقات آپ کو کام کر کے دیتا ہے, آپ سے پیسے. اس نے سروسز دی یا نہیں؟ سروسز دی یا نہیں اس نے؟ اس کے پاس جو تھا اس نے وہ سروسز. موچی ہے وہ مثال کے طور اپنی سروسز دیتا ہے, دوسرا کام کرنے والا ہے وہ اپنی سروسز دیتا ہے. دینا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. ایک اور آیت مبارکہ ہے, غور سے سنیے گا تاکہ میں اس کے بعد فوراً واقعے کی طرف آ سکوں. پروردگار عالم کو ناپسند ہے کہ کوئی انسان, جیسے بنجر زمین ہوتی ہے نا, بنجر زمین سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ بنجر زمین کہتے ہیں بعض زمینیں ایسی ہوتی ہیں جس پہ آپ بیج ڈالیں, پانی ڈالیں تو پودا نکل آتا ہے, لیکن یہ والے فرش پہ آپ جتنا بیج اور جتنے پودا اور جتنا پانی جو کچھ ڈالیں گے کچھ نکلے گا اس زمین میں سے؟ ایسے ہی اور زمینیں بہت ساری ہوتی ہیں جو سخت زمینیں ہوتی ہیں جن پہ نکلتا کچھ نہیں ہے, کچھ بھی کر لیں کچھ نہیں نکلنا. وہ کہلاتی ہے بنجر زمینیں, جن کے اندر سے پروڈکشن کچھ نہیں ہوتی. پروردگار عالم کو ایسی شخصیت ناپسند ہے کہ جو بنجر ہو, جس کے اندر سے پروڈکشن کچھ نہ ہوتا ہو. اسے اس طرح سے بیان کیا گیا, ان الانسان لربہ لکنود. انسان اپنے رب کے بارے میں بڑا ناشکرا, بڑا بنجر مزاج ہے, خدا کو پسند نہیں ہے. کیا کرنا چاہیے؟ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى, یعنی عطا کرنا چاہیے, دینا چاہیے, بانٹنا چاہیے. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کیسے عطا کیا کرتے تھے, کتنا عطا کیا کرتے تھے؟ بعض اوقات انسان دیتا ہے کم دیتا. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی سیرت میں موجود ہے کہ امام بہت زیادہ عطا کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ ایک شخص آیا مانگنے کے لیے, مولا کے پاس آیا, مولا کچھ عطا کیجئے. مولا نے 50,000 سکے دے دیے اس کو. کتنے دے دی ایک ساتھ؟ 50,000 سکے. بعض علماء نے روایت پڑھی کہ 50,000 سکے دی. اب میں مثال کے طور پہ, اب میں آپ کو مثال دوں, اگر میں آپ کو 50,000 روپیز کے سکے آپ کو دوں, 1 روپے کے 50,000 سکے دوں, اٹھا سکیں گے؟ ہے نا, مشکل ہو جائے گی نا اٹھانا. اس زمانے میں بھی تو سکے استعمال ہوتے تھے, اب وہ چاندی کے ہوں یا سونے کے ہوں, ہیں تو سکے نا. 50,000 کیسے اٹھائیں گے؟ امام نے یہ نہیں کہا کہ 50,000 اٹھا نہیں سکتے ہو تو جتنے اٹھا سکتے ہو اتنے لے جاؤ, باقی چھوڑ جاؤ. نہیں, امام ایسے عطا کرتے تھے. مانگنے والا آیا, کچھ بھی نہیں مانگا اس نے, امام نے دیا 50,000 دے دیے. امام نے کہا, ایک طاقتور انسان موجود تھا وہاں پہ, اس کو مولا نے کہا کہ تم یہ بوری اٹھاؤ اور اس کے ساتھ چلے جاؤ, اس کو جہاں جانا ہے وہاں جا کے چھوڑ کے آؤ.
پیسہ کم نہیں کیا بلکہ ایک مزدور کو ساتھ لگا دیا کہ لے جاؤ اس کے ساتھ پیسہ، اس نے مانگا ہے، اس کو 50,000 ہم نے دے دیے. اچھا یہ تو دیے، یہ بھی بہت بڑا احسان تھا، یہ بھی بہت بڑی نیکی تھی، یہ بھی بہت بڑی ایک بات تھی. لیکن ساتھ ہی میں ذکر یہ ہے کہ مولا نے اپنی ابا اتاری اور اس مزدور کو دی. بھائی ابا لے جاؤ، اس سے مزدوری نہیں لینا، مزدوری کی میں نے تم کو ابا دے دی، اس کے 50,000 جو میں نے اس کو دیے اس میں سے مزدوری بھی نہیں لینا. اس طریقے سے مولا عطا کیا کرتے تھے، اس طریقے سے مولا دوسروں کو بانٹا کرتے تھے. بعض روایتوں میں اس طرح سے نظر آتا ہے کہ 2 آدمیوں میں مسجد النبوی میں ایک بات شروع ہوئی، بھائی کون سا خاندان ہے جو زیادہ بخشش و عطا کرنے والا ہے، کون سا خاندان ہے جو زیادہ دینے والا ہے. ایک کہنے لگا کہ بنو ہاشم. بنو ہاشم کون سا قبیلہ ہے، کون سا خاندان ہے؟ اہل بیت کا خاندان. بنو ہاشم کون سا خاندان ہے؟ چھوٹے بچے یاد رکھیں گے، اہل بیت کے خاندان کا نام کیا ہے؟ بنو ہاشم. دوبارہ بولیں، بنو ہاشم. ایک کہنے لگا کہ بنو ہاشم زیادہ دیتے ہیں، یعنی بنو ہاشم والے جو خاندان والے ہیں یہ لوگ زیادہ عطا کرتے ہیں. اچھا. دوسرا کہنے لگا نہیں 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 نہیں، وہ جو بنو امیہ والے ہیں نا وہ زیادہ دیتے ہیں، وہ ان کا تو طرفدار تھا جو اہل بیت کے دشمن ہیں. کہنے لگا نہیں وہ زیادہ دیتے ہیں. اچھا. دونوں میں بحث ہونے لگی کہ بھائی کیا ہوگا. کہا اچھا ایک کام کرتے ہیں، تم اپنے اس خاندان والوں کے پاس جاؤ، بات بخشش کی ہو رہی ہے، سخاوت کی ہو رہی ہے، تو سمپل تم ان کے ایسے 10 افراد کے پاس جاؤ جو سخی ہوں، پتہ چل جائے گا انہوں نے کتنا پیسہ دیا، انہوں نے کتنا مال دیا، کتنی سخاوت کی. میں بنو ہاشم والے کے پاس چلا جاتا ہوں، ان سے پتہ چل جائے گا کتنے انہوں نے سخاوت کی. دونوں نے طے کر لیا ہاں یہ بات تو صحیح ہے، باتیں کرنے سے اچھا ہے پریکٹیکلی پروف کر لیا جائے. اب پروف کر لیتے ہیں، کیا کریں، کیسے پروف کریں. وہ گیا کہا میں 10 آدمی جو سب سے زیادہ میرے حساب سے زیادہ پیسہ دینے والے ہوں گے، زیادہ امیر ہوں گے، زیادہ عطا کرنے والے ہوں گے، میں ان کے پاس جاتا ہوں. وہ گیا بنی امیہ کے خاندان میں کسی شخص کے پاس جس کو وہ سمجھتا تھا کہ سب سے زیادہ دے گا، اس کے پاس گیا، کہنے لگا آپ عطا کیجئے، سخاوت کیجئے، مجھے دیجئے. یہ مزدوری کی بات نہیں ہو رہی، یہ اس کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ میں نے کوئی کام کیا ہے تو مجھے کیا ملے گا، اور میں نے یہ کیا تو کیا ملے گا، یا میں فقیر ہوں تو کیا ملے گا. نہیں، بات ہو رہی ہے سخاوت کی. میں بس مانگنے آیا ہوں، آپ دیجئے، کیا دیں گے. جیسے بادشاہوں کے پاس انسان جاتا ہے نا کہ بادشاہ مجھے تحفہ دیجئے. سخاوت مانگنے کے لیے اس طرح سے گیا، آپ سخاوت کیجئے، آپ کیا دیں گے مجھے. اچھا. اس نے اپنے پاس سے 10,000 سکے نکالے، دے دیے. اب وہ درہم تھے، دینار تھے، 10,000 دے دیے. 10,000 مل گئے اس کو. دوسرے کے پاس گیا، اب اس کے پاس گیا کہ آپ کیا دیں گے. اس نے کہا کہ پہلے والے نے کتنے دیے، کہا اس نے 10,000 دیے. کہا میں بھی 10,000 دوں گا. 10,000 اور مل گئے. تیسرے کے پاس گیا، اس کے پاس گیا، اس نے کہا کتنا، کہا اس نے کہا پہلے والے نے 10,000، میں بھی 10,000. 10 آدمیوں کے پاس گیا، 10,000 10,000 سب جگہ سے 10,000 لے کر آیا. ٹوٹل کتنے ہو گئے اس کے پاس؟ 1,00,000. میتھمیٹکس بہت اچھا ہے ماشاء اللہ. 1,00,000 ہو گئے، ہے نا. پیسے میں تو گننے میں سب کو اچھا لگتا ہے نا. تو 1,00,000 ہو گئے. اب وہ یہ کہاں سے جمع ہوا تھا؟ بنی امیہ والوں کے پاس سے. 1,00,000 سکے جمع ہو گئے، خوش کہ بھائی انہوں نے کیا سخاوت کی ہے. بنو ہاشم والا وہ اپنے والوں کے پاس گیا. اب وہ کس کے پاس جائے؟ اس نے سوچا کہ میں جاتا ہوں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے پاس. امام کے پاس آئے، مولا عطا کیجئے، آپ سے مانگنے کے لیے عطا کی، سخاوت کیجئے. مولا نے 1,50,000 سکے نکالے، دے دیے. کتنے؟ 1,50,000 دے دیے. اب میں مختصر کر رہا ہوں، وقت مکمل ہو گیا. وہاں سے نکلا، اب سوچا دوسرا کس کے پاس جاؤں. کہا کہ میں مولا کے بھائی کے پاس ہی جاتا ہوں، یعنی امام حسین علیہ السلام کے پاس. مولا حسین کے صاحب کے پاس گیا. کہا مولا آپ سخاوت کیجئے، آپ کتنا دیں گے. کہا میرے بھائی نے کتنے دیے. 1,50,000. کہا میرے سے بھی 1,50,000 لے جاؤ. 2 آدمیوں میں کتنے ہو گئے؟ 3,00,000. جیسے 3,00,000 ہوئے اس نے کہا باقیوں کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، 2 آدمیوں میں میرا کام ہو گیا. اب گیا اس کے پاس جہاں ان کی طے ہوا تھا کہ یہاں ملیں گے. تم 10 کے پاس جا کے، ہم 10 کے پاس جا کے بھی ملیں گے، پھر دیکھتے کس کی سخاوت زیادہ.
کہ وہ جو لے کر آیا تھا وہ 10 آدمیوں کے ملا کر پورے کتنے لے کر آیا تھا؟ یہ آدمی 2 کے پاس جا کے کتنے لے کر آیا؟ اب سمجھ میں آیا کہ تم نے 10 آدمیوں سے جتنا جمع کیا، میرے 2 آدمی بھی تمہارے 10 کے 3 برابر ہو گئے۔ بنو ہاشم کی سخاوت، ایسے ائمہ اہل بیت عطا کیا کرتے ہیں، ایسے بنو ہاشم کے لوگ عطا کیا کرتے ہیں۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ آخری جملہ، اب پھر یہ ہوا کہ اچھا چلو اب لے کر تو آ گئے، تو ہم ٹیسٹ کر رہے تھے، پیسے تھوڑی چاہیے تھے ہم کو، تو پھر ایک کام کرتے ہیں، جس سے پیسے لیے اس کو واپس کر کے آتے ہیں۔ کیا کرنا ہے ہم کو؟ تو کہا کہ تم اپنے والوں کو واپس کر کے آؤ، اپنے والوں کو واپس کر کے آتے ہیں۔ واپس کرنے گیا، اس نے کہا بھائی تم سے کتنے لیے تھے؟ 10,000، یہ تو 10,000 لے لیے۔ دوسرے کو دیے 10,000 لے لیے، 10 کے اس نے بانٹے سارے کے 1 لاکھ کے 1 لاکھ ختم، سب 10 کو 10 بانٹ دیے۔ یہ آیا مولا کے پاس، مولا میں آپ سے 1.5 لاکھ لے کے گیا تھا، یہ 1.5 لاکھ واپس۔ دوسرے امام حسین علیہ السلام کے پاس گیا، مولا یہ 1.5 لاکھ آپ سے لیے تھے واپس۔ دونوں آقاؤں نے یہی فرمایا، ہم جب دیتے ہیں تو اپنی عطا واپس نہیں لیا کرتے، اہل بیت کے در سے جب ملتا ہے تو وہ واپس نہیں جاتا۔ یہ ہے سخاوت، یہ ہے عطا، یہ ہے بخشش۔ جب اہل بیت ایسے بخشش اور عطا کیا کرتے ہیں تو ہمیں بھی اہل بیت کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اپنی چیزوں سے محبت نہیں پیدا کرنی چاہیے، بلکہ اس ذات سے محبت پیدا کرنی چاہیے جو ہمیں بھی دیتا ہے اور ہمیں بانٹنے کی توفیق بھی عطا کرتا ہے۔ صحیح ہے، یہاں پر گفتگو روکتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہمیں قرآن و اہل بیت کی تعلیمات کو سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے، ہمارے مرحومین کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرمائے۔ پروردگارہ ہم سب کے دلوں کی حاجات کو پورا فرما، سرکار حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے آبان و انصار میں قرار فرما۔ وتقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات۔